अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू सीक्रेट फैक्टर्स। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हुकूमत ने बजट 2021 और 22 अनाउंस कर दिया है, जो इस वक्त हर जगह ज़ेर बहस है और बजट के हवाले से काफ़ी प्रोपेगेंडा भी हो रहा है। तो आज की वीडियो में हम बजट एनालिसिस करेंगे। बजट को लेके काफ़ी बातें हो रही हैं और प्रोपेगेंडा भी फैलाया जा रहा है, तो हम वन बाय वन इन सब पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। वीडियो देखने के बाद आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। अब आते हैं बजट की तरफ। कुल बजट था 8,487 अरब रुपए। बजट का सबसे बड़ा हिस्सा 3,060 अरब रुपए यानी 36% इन कर्ज़ों की सूद की नज़र हो गया, जो साबिक हुक्मरानों ने खाते हैं तो लगाते हैं वाले असूल के तहत लिए। 80% कर्ज़े नून लीग और पीपल्स पार्टी के दौर में लिए गए। दिफा के लिए 1370 अरब रुपए मुकर्रर हुए, जो कि कुल बजट का महज 60% है। जाने वो 80% वाले बेशरम कहाँ हैं। इस बार भी दिफाई बजट में कोई इजाफा नहीं किया गया। नून लीगी अरसतु अहसन इकबाल ने इस पर एतराज़ भी किया कि इंडिया 3 सालों में दिफाई बजट में 60% इजाफा कर चुका है। बजट का तीसरा बड़ा हिस्सा यानी 1186 अरब रुपए सूबे ने ले लिए। ये कुल बजट का 14% बनता है। ये हमारे कौमी बजट का वो हिस्सा है जो आपको कभी कहीं खर्च होता नज़र नहीं आता। ये सूबाई हुकूमतें हड़प कर जाती हैं। तरक्याती बजट 900 अरब रुपए रखा गया, यानी 11% ये पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज़्यादा है। इसके बाद 682 अरब रुपए सब्सिडीज़ देने के लिए मुकर्रर किए गए हैं, जो तकरीबन 8% बनते हैं। इनमें ट्रेनों, मेट्रोज़, PIA और स्टील मिल वगैरह के बेपनाह खसारे कौमी ख़जाने से पूरे किए जाते हैं। इन अदारों की तबाही के लिए एक बार फिर नून लीग और पीपल्स पार्टी का शुक्रिया अदा कीजिए। इसके अलावा किसानों को मुख्तलिफ़ चीज़ों पर भारी सब्सिडी इसी में से दी जाएगी, जिसका फल अलबत्ता मिलेगा। बजट का 7% यानी 640 अरब रुपये पेंशन्स की अदायगियों पर सर्फ होगा। ये समझिए हमारे बजट में बूढ़ों का हिस्सा है। कबायली इस्लाह के लिए 54 अरब रुपये मुकर्रर किए गए हैं। ये बिलहाज आबादी बहुत बड़ी रकम है। इससे समझे कि पंजाब के लिए फ़ी 1 लाख आबादी 3 करोड़ रुपए मुकर्रर हैं, लेकिन कबायली इस्लाह के लिए फ़ी लाख आबादी 10 करोड़ रुपए मुकर्रर किए गए हैं, यानी पंजाब से 3 गुना ज़्यादा। जबकि कबायली इस्लाह से कोई टैक्स भी वसूल नहीं किया जाता। 91 अरब डैमों की तामीर और 14 अरब पाकिस्तान में मज़ीद दरख्त लगाने के लिए मुकर्रर किए गए हैं। ये वो मंसूबे हैं जिसका फल हमारी नस्लें खाएंगी। 30 अरब सेहत और 100 अरब से ज़ायद तलीम के लिए मुकर्रर किए गए हैं। तलीम के बजट पर सरखे काफ़ी एतराज़ात कर रहे हैं। पहली बात तो ये है कि ये वफाकी सेहत और तलीम के इदारों के लिए हैं। 18वीं आइनी तरमीम के बाद तालीम और सेहत सूबों की जिम्मेदारी करार पाई है और सूबे इन्हीं चीज़ों के नाम पर बजट का काफ़ी बड़ा हिस्सा ले जाते हैं। दूसरी बात, मेरे ख़्याल में मुल्क में ना स्कूलों की कमी है, ना ही असातिज़ा की। हज़ारों असातिज़ा घरों में बैठकर तनख्वाहें ले रहे हैं और पूरे मुल्क में प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाने का फ़ैशन हो गया है। इन सारे ख़र्चों के बाद जो पैसे बच रहे हैं, इनसे इमरान खान कारोबार हुकूमत चलाएगा। बहैसियत मजमूई कोरोना की तबाही और बैरूनी कर्ज़ों के बेपनाह दबाव के बावजूद नहायत अच्छा और मतवाज़ुन बजट पेश किया गया। इसका अंदाज़ा आप इमरान खान के मुखालिफिन के तबसरों से कर सकते हैं, जिन्हें बजट पर कोई ठोस एतराज़ करने को नहीं मिल रहा। 3 साल पहले पाक फ़ौज का बजट 9.4 अरब डॉलर था। 3 साल बाद पाक फ़ौज का बजट कम करके 8.8 अरब डॉलर कर दिया गया। इसी अरसे में इंडिया का दफाई बजट 57 अरब डॉलर से बढ़ाकर 65.86 अरब डॉलर किया गया। यानी इंडिया ने अपने बजट में 8.8 अरब डॉलर का इजाफा, जो हमारे कुल दफाई बजट के बराबर है। इंडिया ने दफाई बजट के अलावा 18 अरब डॉलर हथियारों समेत यानी ख़ास तौर पर लड़ाका तैयारों की ख़रीदारी के लिए अलग से मुख्तस किए हैं। बजट में दफाई बजट कुल कौमी बजट का 16% रखा गया, जबकि पाक फ़ौज का बजट कुल कौमी बजट का महज 7% है। कुल दिफाई बजट हमारी GDP का 2.8% है। पाक फ़ौज की तनख्वाहों में कोई इजाफा नहीं किया गया। इसके बावजूद कि कोरोना और बैरूनी कर्ज़ों के दबाव से महंगाई बढ़ी है और रुपये की कदर कम हुई है। ये भी जहन में रहे कि साल 2018 से कोलिशन सपोर्ट फंड या अमेरिकी दिफाई इमदाद बंद है। मैंने पाक फ़ौज को कम तरीन पैसे लेने वाली फ़ौज वैसे ही नहीं कहा।
پاکستان کے دفاعی بجٹ کا دنیا کے دوسرے ممالک کے دفاعی بجٹ کے ساتھ موازنہ پیش کریں گے، لیکن اس سے پہلے چند ضروری پوائنٹس آپ ذہن میں رکھیں۔ افغانستان، ایران، انڈیا اور LOC پر پاکستان کی تقریباً تمام سرحد جنگی لحاظ سے ایکٹیو ہے۔ یہ کوئی 3600 کلومیٹر بنتی ہے۔ یوں پاکستان دنیا میں طویل ترین جنگی لحاظ سے ایکٹیو سرحد رکھنے والا ملک ہے۔ آپریشن رد الفساد کی شکل میں پاک فوج اپنی تاریخ کا سب سے طویل آپریشن کر رہی ہے، جس میں اب تک 3 لاکھ سے زائد کارروائیاں کی جا چکی ہیں۔ پاکستان کے رقبے کے لحاظ سے سب سے بڑے صوبے بلوچستان میں دہشت گردوں کے خلاف جنگ جاری ہے۔ جنگی لحاظ سے دنیا کے سب سے مشکل خطے فاٹا، خاص طور پر وزیرستان میں دہشت گردوں کے خلاف ایک جنگ بدستور جاری ہے، اور پاکستان کے سب سے بڑے اور گنجان آباد شہر کراچی میں شورش ابھی ختم نہیں ہوئی۔ ہمیں طاقت اور وسائل کے اعتبار سے خود سے 5 گنا بڑے دشمن انڈیا کا سامنا ہے۔ افغانستان کی شکل میں ایک ایسے دشمن کا سامنا ہے جس کے پاس کبھی بھی کھونے کو کچھ نہیں رہا، اور وہ 70 سال میں پاکستان میں شورشیں برپا کر رہا ہے۔ پاکستان میں پناہ گزین 1 کروڑ افغانی آج بھی افغانستان کی ہر پاکستان مخالف پالیسی اور پراکسی کا حصہ ہیں۔ ساری عرب دنیا کو لگام ڈالنے والا اسرائیل پاکستان کا مستقل دشمن ہے۔ دنیا کی سپر پاور امریکہ اور اس کے اتحادی پاکستان کا نیوکلیئر پروگرام ختم کرنے کے لیے پاکستان کو مسلسل نشانے پر رکھے ہوئے ہیں۔ ان سب کے ساتھ ساتھ پاک فوج کے خلاف اشروں سے جاری ایک ڈس انفارمیشن وار نے ملک میں ایک بڑا طبقہ پیدا کر لیا ہے، جو اپنی ہی فوج کو ڈسنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا۔ ٹڈل دل کے مقابلے سے لے کر مردم شماری تک، اور کراچی میں دہشت گردوں کے خلاف آپریشن سے لے کر کراچی میں سیلابی ریلے اور برساتی پانی سے نمٹنے تک، کراچی ٹرانسفارمیشن پلان، جس میں برساتی نالوں کی صفائی، ان کو پختہ کرنا اور نکاسی آب بہتر بنانا شامل تھا۔ پاک فوج نے ہر جگہ اپنی خدمات پیش کری ہیں۔ ان انتظامی معاملات میں حکومت کی مدد کرنے کے عوض فوجیوں کو کبھی زائد معاوضہ یا الاؤنس نہیں دیا جاتا۔ ان سب چیزوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے یہ اندازہ کرنا مشکل نہیں ہے کہ پاک فوج کی دفاعی ضروریات کس نوعیت کی ہونی چاہیے، لیکن دنیا کی 5ویں بڑی پاک فوج دفاعی بجٹ کے اعتبار سے دنیا میں 32ویں نمبر پر ہے۔ اگر شمالی کوریا کو نکال دیں، مصر، سنگاپور، الجیریا اور ازبکستان جیسے ممالک کا دفاعی بجٹ بھی پاکستان سے زیادہ ہے۔ پاکستان کا سب سے بڑا دشمن انڈیا وسائل اور آبادی کے اعتبار سے ہم سے 5 گنا بڑا ہے، لیکن اس کا دفاعی بجٹ ہم سے 8 گنا زیادہ ہے۔ ایران کا دفاعی بجٹ $17 ارب ہے۔ پاکستان سے دفاعی مدد مانگنے والے سعودی عرب کا دفاعی بجٹ $60 ارب ہے۔ افغانستان جیسے ملک کے دفاعی بجٹ کے لیے اس سال امریکہ نے $14 ارب خرچ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ 87 لاکھ آبادی والے اسرائیل کا دفاعی بجٹ $22 ارب ہے۔ وہی اسرائیل جس کو پاکستان نے نہ صرف تاریخ میں پہلی بار اقوام متحدہ میں نیچا دکھایا، بلکہ مصر کے ساتھ مل کر اس کی سرحد پر جنگی مشقیں بھی کر رہا ہے، دوسرے لفظوں میں اس کو چیلنج کر رہا ہے۔ پاکستان سے شکست کھانے والے روس کا دفاعی بجٹ $61 ارب ہے، اور وہ امریکہ جس کی افغانستان میں شکست کا ذمہ دار پاکستان کو قرار دیا جا رہا ہے، اس کا دفاعی بجٹ $753 ارب ہے۔ پاکستان آرمی نے ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ ٹیکس کی مد میں قومی خزانے میں 190 ارب روپے سے زائد رقم جمع کروائی۔ ان میں 25.8 ارب روپے انکم ٹیکس، کسٹم ڈیوٹی اور سیلز ٹیکس کی مد میں جمع کرائے، جبکہ پاکستان آرمی کے تحت کام کرنے والے اداروں نے 164.239 ارب روپے ٹیکس اور ڈیوٹیز کی مد میں ادا کیے۔ ان اداروں میں آرمی ویلفیئر ٹرسٹ، فوجی فاؤنڈیشن، نیشنل لاجسٹکس سیل اور فرنٹیئر ورکس آرگنائزیشن شامل ہیں۔ اگر ایک فوجی پر کیے گئے اخراجات کی بات کی جائے تو امریکہ $4,09,596، سعودی عرب $2,72,805، اسرائیل $1,0849، چین $92,456، روس $81,893، افغانستان $59,487، انڈیا $42,188، ترکی $36,819، ایران $23,518، بنگلہ دیش
$17,360 اور پاکستان $13,513 ایک فوجی پر خرچ کرتا ہے۔ پاکستان سے بنگلہ دیش بھی اپنے فوجی پر زیادہ رقم خرچ کرتا ہے، جس کو کہیں کسی جنگ کا سامنا نہیں۔ 70 اور 80 کی دہائی تک پاک فوج کا بجٹ کل GDP کا 5% سے لے کر 6% ہوا کرتا تھا، جو اس وقت مزید کم ہو کر 2.8% رہ گیا ہے، جبکہ ہماری دفاعی ضرورت بڑی ہیں۔ سعودی عرب کا دفاعی بجٹ اس کی GDP کا 8%، امریکہ کی GDP کا 3.4% اور اسرائیل کی GDP کا 6% ہے۔ اور کیا آپ جانتے ہیں کہ پاک فوج کو جو بجٹ ملتا ہے، اس کا بھی بڑا حصہ وہ ٹیکسز کی شکل میں واپس کرتی ہیں۔ مثلاً پاک فوج نے ٹیکس کی مد میں مجموعی طور پر سال 2019 سے 20 میں 190 ارب روپے ٹیکس قومی خزانے میں جمع کروایا۔ 25.8 ارب روپے انکم ٹیکس، کسٹم سرچارج اور سیلز ٹیکس کی مد میں جمع کروائے، اور پاک فوج کے رفاعی اداروں نے 164.239 ارب روپے ٹیکس اور ڈیوٹیز کی مد میں ادا کیے۔ یوں سمجھے کہ کم از کم 20% بجٹ تو ٹیکس کی شکل میں واپس قومی خزانے میں جمع کروا دیتی ہے۔ ان کے علاوہ کئی موقع پر پاک فوج اپنی اسی بجٹ میں سے پیسے کٹوا کر قومی مفادات کے منصوبوں پر خرچ کرتی ہے۔ مثلا ڈیمز بنانے کے لیے سب سے بڑی ڈونیشن پاک فوج نے دی تھی۔ کرونا میں پاک فوج نے اپنے بجٹ سے 2.56 ارب روپے صرف کیے۔ پاک فوج نے دفاعی آلات و منصوبات کی پیداوار مقامی سطح پر بڑھائی ہے، تاکہ قومی خزانے پر بوجھ مزید کم ہو اور ملک میں زر مبادلہ کے ذخائر بڑھیں۔ یہ محدود سے بجٹ والی پاک فوج دنیا کی کئی بڑی طاقتوں سے کسی نہ کسی شکل میں نبرد آزما ہے، جن میں امریکہ، اسرائیل، روس اور انڈیا شامل ہیں۔ اپنے ملک کے اندر کئی بڑی اور خطرناک پراکسیز سے ایک پیچیدہ جنگ لڑ رہی ہے۔ ہر آفت اور مصیبت میں سب سے پہلے پہنچتی ہے۔ دنیا کا جدید ترین نیوکلیئر میزائل پروگرام بھی چلا رہی ہے، اور ساتھ ساتھ لڑاکا طیارے، جدید ترین ٹینک اور ڈرون طیارے تک بنانے میں کامیاب رہی ہے۔ پاک فوج دنیا میں سب سے زیادہ جانیں دینے والی فوج ہے، جہاں جرنیلوں سے سپاہیوں تک سب نے جانیں دی ہیں۔ میرے خیال میں تو حالیہ بجٹ میں جو واحد قابل اعتراض چیز ہے، وہ پاک فوج کے بجٹ میں اضافہ نہ کرنا ہے۔ عوام کے ذمہ محنت کرنا ہوتی ہے اور فوج کے ذمہ جان دینا، اور پاک فوج روزانہ جانیں دے رہی ہے۔ سب سے مشکل کام فوج کا ہوتا ہے، اور اسی لیے دنیا کا ہر ملک اپنی افواج کو سب سے زیادہ اور خصوصی مراعات و وسائل فراہم کرتا ہے۔ پاکستان کو بھی ایسے ہی کرنا چاہیے۔